کوئٹہ میں قرآن مجید کے 120 قدیم نسخے چرانے والے کون؟ کیا سینکڑوں سال قدیم نسخے اب بیرون ملک فروخت ہوں گے؟ کیا چوروں کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ ہنگامہ خیز کالم نگار منصور آفاق نے قرآن مجید کے قدیم نسخوں کی چوری کے افسوسناک واقعے کو اپنے کالم کا موضوع بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاک سرزمین قدیم تہذیبوں کی حامل ہے۔ موئنجو داڑو اور ہڑپا سے پہلے بھی یہاں کچھ تہذیبیں تھیں اور اس کے بعد بھی کئی تہذیبیں اٹھیں اور فنا ہو گئیں۔ مسلمانوں کے بر صغیر میں آمد کے ساتھ ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جس کے ہم پاکستانی وارث ہیں، لیکن گزرے ہوئے موسموں کے بچے کچھ تاریخ کے خد و خال کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کبھی زیادہ سنجیدہ نہیں ہوئے۔ ہم نے میوزیم بنائے مگر ہمارا زیادہ قومی ورثہ ملک سے باہر چلا گیا، اور تو اور ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کو بھی محفوظ نہیں کیا۔ وہ عظیم آسمانی کتاب جسے قرآن حکیم کہتے ہیں، آج تھوڑی سی باتیں اس کے قدیم نسخوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں جب مسلمان آئے تو وہ اپنے ساتھ قرآن حکیم کے نسخے لائے اور یہاں ہزاروں نسخے اور تیار ہوئے، ایسے سے آرٹ کے شاہکار نسخے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی بدولت پاکستان میں کئی قرآن میوزیم بنائے گئے، مگر ہماری یہ حالت ہے کہ کوئٹہ میں جبل نور کے مقام پر غار میں بنائے گئے قرآن میوزیم کو بھی نہیں چھوڑا۔ 120 قرآن حکیم کے قدیم نسخے چرا لیے گئے۔ یہ 100 سال سے لے کر 900 سال تک کے قدیم قرآنی مخطوطات تھے۔ منصور آفاق نے دعویٰ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یقیناً یہ نسخے اب ملک سے باہر فروخت ہوں گے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی واردات تو برطانوی دور میں ہوئی۔ انگریز یہاں سے اہم مخطوطات اور نوادرات اٹھا کر انگلینڈ لے گئے۔ برٹش لائبریری اور برٹش میوزیم اس کے گواہ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں نوادرات اور تاریخی دستاویزات کی فروخت کے لیے مشہور نیلام گھر سوت بیس کے تحت ہونے والی نیلامی میں ایک کشمیری خطاط کے ہاتھ لکھا گیا قرآن کا نسخہ 1,37,500 برطانوی پاؤنڈز میں فروخت ہوا۔ کالم نگار کے بقول قرآن حکیم کے اس وقت دنیا میں کئی میوزیم موجود ہیں۔ سب سے خوبصورت قرآن میوزیم سعودی عرب میں ہے۔ مکہ مکرمہ کے قلب میں جبل ہیرا کے قریب مقدس قرآن میوزیم واقع ہے، جہاں قرآن کی پہلی آیات نازل کی گئی تھیں۔ یہ قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس انٹریکٹیو ہالز کے ذریعے ایک منفرد تجربہ پیش کرتا ہے۔ میوزیم میں نادر نمونے رکھے گئے ہیں۔ تہران میں قرآن حکیم کا قومی میوزیم بنایا گیا ہے، جس میں قرآن حکیم کے قدیم نسخوں کو بڑی تعداد میں جمع کیا گیا ہے۔ لاہور میوزیم میں قرآنی مخطوطات کی خاصی تعداد موجود ہے۔ نیشنل میوزیم کراچی میں موجود مختلف ادوار کے 300 نادر قرآنی نسخے موجود ہیں۔ سکھر کے قرآن میوزیم میں 60 سے زیادہ زبانوں کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی اور فقیر خانہ میوزیم لاہور میں سونے کے پانی سے لکھے ہوئے قرآنی نسخے موجود ہیں۔ اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں قرآن حکیم کے قیمتی نسخوں کی ایک گیلری موجود ہے۔ گجرانوالہ میں بھی قرآن کریم گیلری ہے، جہاں قرآن کریم کے قدیم نسخہ جات موجود ہیں۔ محکمہ اوقاف پنجاب کے سیکرٹری طاہر رضا بخاری بھی لاہور میں ایک عظیم الشان قرآن میوزیم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ منصور آفاق مزید لکھتے ہیں کہ برمنگھم یونیورسٹی کے مطابق لائبریری سے ملنے والے قرآنی نسخے کا شمار اب تک ملنے والی قدیم ترین قرآنی تحریروں میں ہوتا ہے۔ ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ قرآنی نسخہ کم از کم 1370 سال پرانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نسخے کو قدیم ترین قرآنی نسخہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ قرآن بھیڑ یا بکری کی کھال پر لکھا گیا ہے اور اس پر قرآن حکیم کے 18 سے 20ویں پارے کی صورتوں کے حصے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآنی نسخہ سیاہی کے ساتھ عربی زبان کے حجازی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے۔ ریڈیو کاربن ٹیسٹ کے مطابق یہ بات 95% درستی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جس کھال پر قرآن کریم لکھا گیا ہے وہ سن 578 سے 645 کے درمیان حاصل کی گئی ہے اور پیغمبر اسلام بھی سن 570 سے 632 تک حیات رہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ قرآنی نسخہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ 13 سے 14 سال کے درمیان لکھا گیا، یعنی یہ صفحات ایک ہی نسخے کے ہیں۔ 19ویں صدی میں ہی فسطاط کی مسجد سے یہ نسخہ قاہرہ کی نیشنل لائبریری میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران کچھ حصے نکال لیے گئے اور بعد میں فروخت کر دیے گئے۔ قیاس یہی ہے کہ متعدد بار فروخت ہونے کے بعد یہ صفحات الفاظ منگانا کے ہاتھ آئے اور وہ انہیں برمنگھم لے آئے۔ منگانا کا تعلق ایشوریہ سے تھا، جو جدید دور کا عراق ہے، اور مشرق وسطیٰ میں وہ نوادرات اکٹھے کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ جایا کرتے تھے، جن کا خرچہ برطانیہ کا کیڈبری خاندان اٹھاتا تھا۔ ازبکستان میں حضرت عثمان کے دست مبارک سے لکھا ہوا نسخہ بھی موجود ہے۔ کالم نگار کے مطابق قرآن پاک کا ایک مخطوطہ سال 1972 میں سنہ کی عظیم مسجد کی بحالی کے دوران یمن میں پایا گیا تھا۔ اس میں متن کی 2 پرتیں شامل ہیں۔ یہ دونوں حجازی اسکرپٹ میں ہیں۔ شاید یہ مخطوطہ 646 اور 671 عیسوی کے درمیان کسی زمانے کا ہے۔ سمرقند قرآن مجید مخطوطہ 2 صدی ہجری کا ہے، جو 8ویں صدی عیسوی ہے۔ مخطوطہ بہت نازک ہے اور مزید نقصان کو روکنے کے لیے اسے شیشے کی ایک بڑی الماری میں رکھا گیا ہے۔ یہ کوفی اسکرپٹ میں تیار کیا گیا ہے۔